वही का दावा नहीं किया, इल्हाम का दावा किया। खाम में इल्हाम होता है, ये तो औलिया को होता है, बस इस तरीके से आया, कभी वली के रूप में, कभी मुजद्दिद के, कभी मुहद्दिस के, और कभी महदी के, और कभी कहने लगा मैं ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा हूँ, और आगे बढ़कर कहता है आदम सफीउल्लाह जैसा हूँ, नूह नबीउल्लाह जैसा हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा हूँ। एक एक पैगंबर का नाम लेकर उनकी बराबरी का दावा करता रहा, देखता रहा कि मिल्लत इस्लामिया का रद्द-ए-अमल क्या होता है। याद रखें, जो कौम गुस्ताखों को बर्दाश्त करती है वो कौम कभी फतह याब नहीं हो सकती जब तक कि अपने अंदर जोश ईमानी पैदा न हो, उनके कामयाबी के फैसले नहीं होते। तो इस तरीके से वो अंदाज बदल बदल कर, तौर बदल बदल कर आता रहा। उसके बाद फिर कहा कि मैं अल्लाह का नबी व रसूल हूं, वही इलाही मुझ पर आती है। अब मिसलियत से अब शख्सियत की तरफ आया, एक एक पैगंबर की मिसलियत की बात करके कहा वही मैं ईसा हूं जो आने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तो वफात पा चुके, हालांकि जिंदा उठाए गए, आएंगे, आका की हदीस के पास है, लेकिन कहने लगा नहीं, उनकी तो वफात हो चुकी। कुरान की आयत का गलत माना बताकर तावील करके कहने लगा कि अब वो जिसके आने की बशारत हो रही नऊज़ बिल्लाह। एक एक तरीके से आता रहा, फिर वो कहने लग गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, और सारी कुरान की आयत जो सरकार की शान में आई है एक एक को अपने पर इस्मा करने लगा और कहने लगा या अय्युहल मुद्दस्सिर का खिताब जिसके है नऊज़ बिल्लाह वो मैं हूं। और जालिम ने यहां तक कह दिया, यहां तक कह दिया मुसलमानों नकले कुफ्र भाषण, लेकिन इस फितने से बाखबर रहना जरूरी है। हमारी बेखबरी हमारी हलाकत का सबब बन रही है। भोली भारी कौम उसके भोली भारी कौम उसके दामे मकर फरेब का शिकार होती जा रही है। वो बदबख्त ने कहा वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुरान जिनके लिए कहा नऊज़ बिल्लाह, सदबार नऊज़ बिल्लाह वो मैं हूं कहकर पेश किया। इस तरीके से उसकी गुस्ताखियां बढ़ती रही, गुस्ताखियां बढ़ती रही, बेदबियां करता रहा। अब ये सारी बातें होने के बाद फिर वो भी बात आ गई कि कहने लगा मैं खुदा हूं, खुदा मुझको अपना जो मकाम है वो दे दिया है नऊज़ बिल्लाह। अब बोलिए ये नबूवत और उलूहियत तक कैसे पहुंचा है? डायरेक्ट नहीं पहुंचा है, कौम में एतमाद पैदा करके पहुंचा है। तो लोगों कभी भी गफलत में न रहना, दीन का जो नाम ले वो जिंदा हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कि ये जो सामने आया है अपने अमल का सहारा लेकर आया है, तक़वे का सहारा लेकर आया है। उसने जो सबसे पहले फितना मचाना कहा तो ये कहा कि देखो मैं खातिमुन नबिय्यीन सरकार को मानता हूं, मगर खातम के माना वो नहीं है जो तुम समझते हो। खातम के माने मोहर के है, सरकार आखिरी नबी है ये नहीं फरमाया अल्लाह ने। खातमुन नबिय्यीन का मतलब नबियों की मोहर है। मतलब ये है कि जब सरकार जिसको तस्दीक के लिए मोहर शब्द कर दे वो नबी है, उसके सिवा कोई नबी नहीं है। तो सरकार मोहर लगाने वाले हैं, लगाने वाले थे और हैं। जो पहले गुजर चुके उन पर भी हुजूर की मोहर है, जो बाद में आने वाले हैं नऊज़ बिल्लाह उनको भी हुजूर अपनी मोहर लगाने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे कुफ्रियात बढ़ता रहा और बाकी मुकाबिलात के सहारे लेता रहा। तो अज़ीज़ान मोहतरम इस हकीकत को अच्छी तरह समझते जाइए कि ये ऐसा नहीं है कि जज्बाती तौर पर जवाब हुए और जज्बात क़ल्बी का इजहार हो रहा है, नहीं, अपनी ईमानी जिम्मेदारी भी है। हर मक्र फरेब वाले से बाखबर होकर उसके गजल फरेब से बचें और उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम दें कि बातिल से डरने वाले ऐ आसमान ही हम सवार कर चुका है, तो इंतहा हमारा न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अज़ीज़ान मोहतरम हक बरस कभी डरे नहीं बातिल से पंजाब माई के सिलसिले में। ये तो तारीख है हमारी, अल्लाह के महबूब की अज़मत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने क्या कुर्बानियां दी, अहले बैत ने क्या कुर्बानियां दी। तारीख शाहिद है इस्लाम की। उहद का मारिका है, जालिम तीर फेंक रहे हैं आका की तरफ। एक सहाबी आका की खिदमत में है और आका की तरफ अपना चेहरा किए हुए हैं, तीर जालिमों की तरफ किए हुए हैं, सारे तीर को अपनी पीठ पर ले रहे हैं। हालांकि हमारा अपना तरीका यह है कि कोई मुकाबले को आता है तो सीना उसकी तरफ कर देते हैं, सीना सिपर, ये तो मुहाजरा ही है। लेकिन सीना दुश्मनों की तरफ नहीं किया,
نے کہا ہے لوگوں میں دشمنوں کی طرف اگر اپنا سینہ کروں گا تو سینہ چھلنی ہوگا مگر پیٹھ میرے آقا کی طرف ہوگی. مجھے گوارا نہیں کہ آقا کی طرف پیٹھ بھی کر لوں, اس لیے تیر بھی مجھ پر برسائے جائے, آقا کا چہرہ بھی تکتا رہوں, دیدار بھی کرتا ہوں, جان چلی جائے. اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے, بڑی محنتوں کے نتیجے میں پہنچا ہے, بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. قربانیاں دی گئی, ماری کے سری ہوئی کہ صحابہ کرام ایک ایک اپنا قریبی رشتے دار ہے, اگر آقا کا غدار ہے تو رشتے کی پرواہ نہیں کی. حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے بعد میں مسلمان ہوئے, صحابی ہوئے. انہوں نے کہا ابا جان بدر کے معرکے میں ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آتے رہے مگر والی ہے کہہ کر میں پیچھے ہٹتا رہا. فرمایا بیٹے تو نے والی ہونے کا خیال کیا, قسم خدا کی اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا ابو بکر بیٹا ہے کہہ کر نہیں بخشتا, غداری مصطفیٰ ہے کہہ کر ٹکڑے کر دیتا. یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ تو صحابہ نے سبق سکھایا ہے. حضرت فاروق اعظم ہیں, آس ان کا ماموں ہوتا ہے رشتے کا, مگر مصطفیٰ کا غدار تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے دربار سے اس کا کام تمام کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے, اپنے بھائی کا ختم خاتمہ کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا استاد ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے, والد پر وار کر کے تیل کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے, اس لیے کہ سرکار کا استاد ہے. نہ باپ کی پرواہ کی, نہ بیٹے کی پرواہ کی, نہ بھائی کی پرواہ کی, نہ ماموں کی پرواہ کی, نہ رشتے ناطے کی پرواہ کی. یہ کس کے لیے کیا؟ دنیا کو بتانے کے دنیا والوں, اللہ کے محبوب کی خاطر تم کو جینا ہے, محبوب کی خاطر مرنا ہے. وہ حبیب کا ہی تو کام ہے. اگر وہ سرکار تشریف نہ لاتے تو کعبے میں تو بت بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں پتا کیا تھا توحید کیا ہے, ہمیں پتا کیا تھا کعبے کی شان کیا ہے. مصطفیٰ تشریف لائے تو پتا چلا کعبہ خدا کا گھر ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. وحدانیت بھی مصطفیٰ نے بتائی, عظمت کعبہ بھی حبیب نے بتلائی. اور پھر سرکار جب کعبے میں داخل ہوئے تب بت نکلے ہیں. خدا نے بتایا میرے گھر کو پاک کرنا ہے تو میں نے مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا. دنیا والوں تمہاری پاکی میرے مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس حقیقت کو بتایا ہے. اس طریقے سے آیا اسلام, قربانیاں دی گئی عقیدے کے لیے. اگر تم ایسے ماحول میں اگر تم کو ستایا جائے, ظلم کا نشانہ بنایا جائے, گولیاں چلائی جائے, جیل میں ڈالا جائے, خانے میں ڈالا جائے, گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمارے اکابر کی سنت رہی ہے. کیوں؟ کیا آپ نے نہیں سنا حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو آگ پر لٹایا گیا. آگ کے شعلے آپ کی نیند کو لگ رہے ہیں, چربی پگھل پگھل کر گر رہی ہے. آقا کا ہنر ہوتا ہے, سرکار شریف تشریف لاتے ہیں, حضرت عمار کو اٹھاتے ہیں, آگ کو فرماتے ہیں یا نار کونی بردن و سلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم. اے آگ عمار پر ایسی ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا جیسا کہ ابراہیم پر تو ٹھنڈی سلامتی والی ہو چکی تھی علیہ السلام. حضور کا حکم پاتے ہی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. پاور تو دیکھو, زبان کی قوت تو دیکھو, آگ کو حکم دیتے ہی گلزار ہو جاتی ہے. اپنے صحابی کو اٹھا کر فرماتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے خاندان والوں صبر کا دامن مت چھوڑو, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے, جنت تمہارے وعدے کی ذریعے ہے. تو یہ ساری قربانیاں ہوئی. حضرت بلال کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے رضی اللہ عنہ, یہ ساری تکلیف کو سہ کر کیا کہا, ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال, دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دے. ابھی اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. ان سے سمجھوتا نہیں کیا, حق کا پرچم بلند کیا, ہر تکلیف کو کہا. تو یہ باطل دائر اسلام سے خارج فتنہ قادیانی جس کے کافر اور دائر اسلام سے خارج ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. شرق و غرب, شمال و جنوب, عرب و عجم, یورپ و افریقہ, تمام علماء متفق ہے, تمام مکاتب فکر متفق ہے کہ اس کے اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. اور یہ لوگ اسلام کا نام لے کر مسلم کہہ کر امت مسلمہ میں انتشار برپا کر رہے ہیں, اپنی باقی نظریات کو پیش کر رہے ہیں. تو اس کا مقابلہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہی کہ عزیزان محترم اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں سے ہمارا رابطہ کیا ہو, تعلق کیا ہو. آج انسانیت کے نام کے تعلقات کی بات ہمارے سامنے آتی. یقیناً سچ ہے کہ ایک غیر کافر بھی ہو, اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ اس سے ہم دنیاوی معاملات میں رہگی برتیں,
ہمیں تو اخلاق حسنات کی تعلیم دی گئی ہے. غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، آگ کا پجاری ہے، تب بھی ہم بحیثیت انسان کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے. مگر وہ لوگ جو اسلام کا نام لے کر مسلم کہہ کر اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، آقا کی عظمت کو داغدار کرتے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ کیسا ہو؟ سرکار فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ان مریضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. اگر وہ مر جائے تو خبردار ان کی مزاج پرسی کو نہ جانا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو مزاج پرسی نہ کرنا، مر جائے تو جنازے میں شرکت بھی نہ کرنا، اگر ملاقات ہو جائے تو سلام بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ باغی ہے. ایک ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، ایک وہ ہوتا ہے داخل ہو کر اسلام پر فتنہ مچا کر انتشار برپا کرتا ہے. باقی ہے، مرتد ہے، اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے اس کے تعلق سے ہماری کہ اس سے کوئی اپنا رابطہ رشتہ نہ رکھے. کیوں؟ ارے اللہ کے حبیب علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، ایسی سخت بات کیوں فرمائی؟ حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ بھولے بھالے پن میں لوگ قریب ہوں گے تو ان کے نظریات سے حامل ہو جائیں گے. بتایا خبردار رابطہ نہ رکھنا. ان کے جلسے میں جانا بھی حرام ہے، ان سے تعلقات رکھنا بھی حرام. سن لیں، یہ فتویٰ ہے، یہ کوئی رائے نہیں ہے. جامعہ کے ذمہ دار ادارے کا ایک فرض ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں، دارالفتہ کا بھی فتویٰ ہے، تمام علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ ان کے اجتماع میں جانا بھی حرام ہے، ان کی باتیں سننا بھی حرام ہے. اور قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرَىٰ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان بھلا کر تمہیں وہاں لے بھی جائے تو خبردار یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھنا، الگ ہو جانا، ان سے تعلق نہ رکھنا. یہ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ان ظالموں کے ساتھ اپنا میلان قلبی بھی مت رکھو، بیٹھنا تو بڑی بات ہے، دل کا جھکاؤ بھی مت رکھو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی. یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں اور حدیث مبارک ہے. آقا فرماتے ہیں یکون فی آخری الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں دجال و کذاب آئیں گے. یاتونکم من الحدیث، اور تمہارے سامنے ایسی باتیں بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے کبھی سنی تھی تمہارے باپ داداؤں نے سنی تھی. کب کسی نے سنا تھا؟ ارے وہ صحابہ جو قرن اول کے اہل اسلام ہیں، جنہوں نے سموسان آقا کو دیکھا ہے. ان سے بڑھ کر نمازی کون؟ ان سے بڑھ کر روزے دار کون؟ ان سے بڑھ کر غازی کون؟ یہ ساری عظمتوں کے حامل ہے، پر آقا کو اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، مستدرک کی حدیث ہے، فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، میں تو آقا کا غلام ہوں، خادم ہوں. حالانکہ سرکار نے فرمایا ہے لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ، ترمذی کی حدیث ہے، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر کو نبوت مل سکتی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے نبوت کسی کو نہیں ملے گی. اتنا آقا نے مقام بتایا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، کہا میں آقا کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں. ارے وہ صحابہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، آج نام لے کر وہ کہتا ہے کہ میں سرکار کی طرح یہی ہو گیا، اتحاد کیا، اتباع کیا، عمل میں فنا ہو گیا، طاعت میں آگے بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں فنا سے رسول ہو کر رسالت کے منصب پر پہنچ گیا، ان کا پرتو بن گیا، ان کا پیکر بن گیا. اس طرح کا دعویٰ کرنے والے وہ دجال و کذاب اور اس کے پیچھے جانے والی وہ قوم. اور ہم باشعور غیرتدار سمجھ رہے اس بات کو کہ وہاں فاروق اعظم ہیں، یاد کرتے میں خادم اور غلام ہوں. اور حضرت عباس سرکار کے چچا سے پوچھا گیا انت اکبر او رسول اللہ، اے عباس کیا تم بڑے ہو یا سرکار بڑے ہیں؟ یہاں بڑا پن مرتبے کا نہیں تھا، عمر کا تھا، مگر جواب دیا وہ اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے ہر حال میں سرکار ہی ہے، پیدائش میری پہلے ہوئی ہے. ادب تو دیکھو، اس ادب کی وجہ سے اسلام پہنچا ہے، اسلام کو فروغ ہوا، مبلغین شان کے ساتھ پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. تو اس حقیقت کو ہم سمجھ کر رہیں اور اس فتنے سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں. اور جہاں یہ حضرت بکر کی سرزمین جو اولیاء کی سرزمین ہے،